بندوں سے مانوس۔ اب جو ہرن ہے فی نفس ہی، نہ تو اس طرح وہ ہمارے پاس ہے جس طرح کہ بھیڑ اور بکریاں ہمارے گھروں میں رہتی، نہ اس طرح وہ بندوں سے مانوس ہے جس طرح بھیڑ اور بکریاں بندوں سے کیا ہے، مانوس ہیں۔ اب کوئی بندہ سوال کر ڈالے، جی یہ بھی تو ممکنات میں سے ہے کہ ہرن کو بندہ مانوس کر ڈالے۔ ہرن کو کوئی شخص مانوس اس کو گھر میں لے آئے اور بکری کی طرح پالے، اور جناب وہ ممکن ہے ایک دن ایسا ہے کہ وہ بھی بکری کی طرح بندوں کے ساتھ مانوس ہو جائے، جس طرح آپ نے کئی پرندوں کو دیکھا گھر میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر طوطا ہے، تیتر وغیرہ ہیں، بٹیر وغیرہ ہیں۔ اب یہ ہیں تو غیر مانوس فی نفس ہی، لیکن جب ان کے ساتھ محنت کی جاتی ہے، گھر میں لے آتے ہیں، ان کو قید میں رکھتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے، مانوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ بندے کے تابع ہو گئے، جس طرح بندہ کہتے ہیں اسی طرح چلتے جاتے ہیں۔ تو اگرچہ ہرن یا نیل گاؤ وغیرہ جو جنگل میں چرتی پھرتی ہیں، اگرچہ ان کو کوئی شخص مانوس بھی کر لے، کیونکہ یہاں پر شریعت کا تقاضا ہے کہ فی نفس ہی وہ جانور مانوس ہو۔ ہرن یا نیل گاؤ وغیرہ فی نفس ہی مانوس ہوتے، بلکہ ان کو دوبارہ مانوس کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ مانوس ہو بھی جائیں تو قربانی نہیں ہوگی، مانوس ہو بھی جائیں تو ان کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہوگی۔ آگے ایک بڑا بہترین سوال فقہاء اسلام نے اٹھایا، اور بسا اوقات لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جانور نر جو ہے، نر وہ ہے غیر مانوس، اور مادہ جو ہے وہ ہے مانوس۔ وہ کیا ہے؟ فرض کیا بکری مؤنث، یہ مانوس ہوتی ہے، بکری کے ساتھ ملاپ جو ہے ہرن کی جنس سے کسی مذکر کا ہو گیا، اور اسی سے بکری امید سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اور اسی سے پھر بکری نے جنم دیا، اسی سے پھر بکری نے کیا دیا؟ جنم دیا۔ تو اب اس بکری سے جو پیدا ہو رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جبکہ اس کا باپ غیر مانوس ہے، ہرن ہے، اور جو ماں ہے اس جانور کی وہ مانوس ہے کیونکہ بکری ہے۔ کیا ہے؟ بکری ہے۔ تو اس مسئلے میں اصول یاد کر لیں۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں، گائے کے ساتھ، گائے یعنی مذکر مؤنث کے قبیل سے مانوس، اور جو چیز اس کے ساتھ ملی، مثلا نیل گاؤ سے مذکر ملا جس سے وہ حاملہ ہوئی، اب وہ غیر مانوس۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں فقہاء اسلام نے لکھی، ان تمام میں اصول یاد کر لیں۔ اصول یہ ہے کہ اس جگہ ماں کا اعتبار ہوگا، اس جانور کی ماں کا اعتبار ہوگا قربانی کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اگر ماں مانوس ہے تو اس سے پیدا ہونے والے کی قربانی شرعاً ٹھیک ہے، بھلے بکری سے ملاپ ہرن کا ہی ہو گیا ہو، بھلے بکری سے ملاپ کس کا ہو گیا ہو؟ غیر مانوس کا۔ یہاں اصول کیا ہے؟ اس جانور کی ماں کو دیکھیں گے، وہ مانوس ہے یا غیر مانوس۔ اب بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، مانوس ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح بھی عمل ان کو ٹھہر جا، جب پیدا ہونے والا جانور شکل و شباہت میں ان جیسا ہو، شکل و شباہت میں ان جیسا ہو، تو پھر ماں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی قربانی جائز ہوگی، ماں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی قربانی کیا ہوگی؟ حتیٰ کہ امام قاضی خان نے فتاوی قاضی خان میں تو یہاں تک کلام کیا ہے کتاب الذبائح کے اندر اور باب الصید کے اندر، یعنی جہاں پر ذبح اور شکار کا باب باندھا امام قاضی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قاضی خان نے یہاں تک لکھا، ایک بکری ایسی پیدا ہوئی بکری سے جس کا ملاپ اتفاقاً کلب سے ہو گیا تھا۔ اب اس کی صورت حال جو سر کی ہے وہ کلب جیسی ہے،
اور بقایا سارا وہ کس طرح کا ہے؟ بکری کی طرح. بکری کی آیا اس کا گوشت کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا؟ تو امام قاضی خان نے فرمایا ابتداً اس کے سامنے اس کو بھوکا رکھ کر اس کے سامنے گوشت بھی ڈال دو اور چارہ بھی ڈال دو. اور چارہ اگر تو وہ گوشت کی طرف مائل ہو تو سمجھے زیادہ مسئلہ اس طرف ہے، کیونکہ قلب زیادہ گوشت کی طرف مائل ہوتا ہے. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، جس کو قلب کی سمجھ ہے امید ہے اس کے اندر اتنا ظرف بھی ہوگا کہ اس مسئلے کو مسئلہ ہی سمجھے گا، کیونکہ ترجمہ کر دینے سے بسا اوقات بندوں میں ظرف نہیں ہوتی شریعت ہے. وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو کچھ اور رنگ دے کے باہر تماشا بنائے پھرتے ہیں. ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ جس نے مسئلہ بیان کیا اس کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں، جو شریعت کو تماشا بنا رہا ہے بربادی تو اس کی ہے، بربادی تو اس کی ہے. اس لیے میں فقط قلب تک موجود ہوں، کاف کتاب والا قلب تک موجود ہوں. اب غور کریں، اگر آپ نے فرمایا گوشت کی طرف وہ لپکے تو سمجھیں اثر اس طرف ہے، کیونکہ قلب ہمیشہ چارے کی طرف نہیں بلکہ گوشت کی طرف لپکتا ہے. اور اگر وہ لپکے اس طرف کہ وہ چارے کو کھانا شروع کرے تو سمجھے پھر زیادہ اثر بکری کا پایا جاتا ہے. ذبح کے بعد اس کا سر جدا کر دیں، بقا پورا جسم آپ کے لیے کھانا حلال ہوگا. پورا جسم کھانا کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان کتاب الذبائح والصید کے اندر موجود ہے. اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو نہ ہضم ہو رہا ہو مسئلہ تو قاضی خان میں جا کے دیکھ سکتا ہے. اگلا مسئلہ ایک گائے، اسی کی دوسری شک ہے نیل گاؤ، کیونکہ وہ غیر مانوس ہے. اور ابھی مسئلہ بیان کیا کہ غیر مانوس جانور کی شرعاً قربانی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ جس بیل کا ملاپ ہوا وہ مانوس ہے. وہ کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں عام طور پہ بیل پائے جاتے ہیں. جنگلی گائے کے ساتھ مانوس بیل کا ملاپ ہوا جس سے وہ گائے حاملہ ہو گئی اور اس نے جنم دیا. تو کیا اس جنم کی جو اس سے اب پیدا ہوئی آگے گائے یا بچڑا جو بھی پیدا ہوگا، کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ میں خود بتاؤں گا، لیکن پوچھ اس لیے رہا ہوں ابھی جو اصول عرض کیا آپ کو کتنا ذہن نشین ہوا ہے کہ ہر ایسے جانور میں ماں کا اعتبار ہوگا کہ ماں اگر مانوس ہے تو پیدا ہونے والے کی قربانی ٹھیک، اگر غیر مانوس ہے تو پھر قربانی ٹھیک. تو اس جگہ ماں ہے جنگلی اور باپ ہے اس جانور کا عام حالت میں جو ہمارے پاس مانوس بیل ہیں، تو کیا اس سے پیدا ہونے والے کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اصول تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے وہ غیر مانوس ہے. اور ادھر حکم ہم نے غیر مانوس والا رکھنا ہے، لیکن دیکھنا کس کو ہے؟ باپ کو نہیں، ماں کو دیکھنا. اگر وہ غیر مانوس ہے تو پیدا ہونے والا بھی غیر مانوس. اگر وہ مانوس ہے بھلے اس سے ملاپ کسی جانور جنگلی کا ہو گیا جو حلال، تو اب اس سے پیدا ہونے والا مانوس سمجھا جائے گا. پیدا ہونے والا کیا سمجھا جائے گا؟ اب گائے جنگلی تھی اور بیل جو ہے وہ مانوس کے قبیلے سے تھا، تو پیدا ہونے والے کی شرعاً قربانی ہو سکتی. حلال ہونا اپنی جگہ مسلم، حلال ہونا اس کا اپنی جگہ مسلم، کیونکہ قربانی کے لیے مانوس جانور کا ہونا ضروری ہے. مانوس جانور کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی سے ملتا جلتا ہوا ایک اور مسئلہ جس کو میں ضمناً بیان کر رہا ہوں. علامہ کاسانی نے بدائع الصناع کے اندر جہاں قربانی کا باب باندھا وہاں اس مسئلے کا ذکر فرمایا. بکری سے ہرن کا ملاپ ہوا. بکری سے کس چیز کا؟ یعنی باپ ہرن ہے اور ماں بکری ہے. ماں کیا ہے؟ بکری ہے. یہ اسلام اللہ ان فقہائے کرام پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. جو بھی ممکنہ صورت ہو سکتی تھی ان لوگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل پہلے سے بیان فرما دیا، تاکہ کوئی بندہ اس موڑ پہ نہ پہنچے میرا یہ مسئلہ ہے اب اس کا جواب دو.
ظاہر ہم گھر سے تو دے نہیں سکتے, ہمارے پاس کوئی ریفرنس ہوگا تو تبھی کسی کو جواب دیں گے, نہیں ملے گا بھلے سال گزر جائے, ہم کسی کو مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے. یہ اصول ہے. ریفرنس ان لوگوں پر اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل. آپ فرماتے ہیں اگر تو اس سے فَإِنْ وَالَدَتْ شَاةٌ, اگر تو اس سے پیدا بکری ہی ہوئی اس کی شکل و شباہت جیسی تو بالکل اس کی قربانی جائز ہے, اور اگر ہرن جیسی شکل و شباہت جیسا پیدا ہو گیا اسی سے تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. اگرچہ ماں کا اعتبار ہے لیکن اس کی شکل و شباہت کو بھی دیکھا جائے گا. ایک بکری سے بکری نے جنم دیا, بکری نے کیا دیا؟ جنم دیتے ہی مر گئی, جنم دیتے ہی مر گئی. اب اس بچے کو جو دودھ پلایا گیا, بکری کے بچے کو جو دودھ پلایا گیا, وہ دودھ کسی انسان کا تھا, وہ دودھ کیا اس بکری کی جب یہ عمر کے اعتبار سے پوری ہو جائے گی, جب یہ عمر کے اعتبار سے, جس کا ذکر ابھی آتا ہے کہ ان جانوروں کی عمریں کیا ہیں, ابھی تو ہم صرف جانوروں پر کلام کر رہے ہیں, ابتداءً کیسے جانور. ایک بکری نے جنم دیا اور جنم دیتے ہی کیا ہو گئی. اب جو آگے اس نے جنم دیا, اس کو جو دودھ پلایا گیا وہ کسی انسان کا تھا, وہ کسی, اب انسان نے محبت کی وجہ سے اس کو دودھ اپنا نکال کے اس کو پلاتے رہے فیڈر کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے. اب وہ جوان ہو گیا. بکرے میں قربانی کے لیے جن سے بکرے سے کتنی عمر درکار ہوتی ہے, جس کا ذکر انشاءاللہ ہم ابھی کرتے ہیں, 1 سال. اب وہ سال کا ہو گیا. اب سائل نے پوچھا کیا اس کی قربانی شرعاً جائز, کیونکہ اس کے ذہن میں کھٹکا ہے کہ اس نے کس کا دودھ پیا ہوا, انسان کا پیا ہوا. قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز, ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے. ہمارے عربی فقہاء اسلام نے تو اس پہ کلام کیا ہی کیا ہے. اگر کسی کے رسائی نہ ہو اور اس کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو, ہضم نہ ہو رہا ہو, تو اس کو چاہیے پھر فتاوی رضویہ شریف میں پہنچے, جلد نمبر 20 کے اندر پہنچے, تو وہاں پر جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کا باب باندھا ہے اس کے اندر اس کو یہ مسئلہ مل جائے گا. عربی کتب کے اندر موجود ہے, قاضی خان میں چلا جائے, اسی طرح فتاوی ہندیہ میں, عالمگیری میں چلا جائے, وہاں تو اس سے بھی اگلے درجے کی مثالیں موجود ہیں جو میں ظرف کے نہ ہونے کی وجہ سے دے نہیں پا رہا, کہ اگر فلاں کا بھی دودھ پیاؤ تب بھی جائز ہے. لوگوں میں ظرف نہیں, اس لیے میں اس کی مثال پیش نہیں کر رہا. یہاں تک میں محدود رہا, فقہاء نے تو وہاں تک کلام کیا. اور یہ باتیں قاضی خان میں, عالمگیری میں اور رضویہ میں بھی موجود ہیں جو اگلے درجے کی ہیں, کہ اگر اس کا بھی پیا ہو بھلے وہ نجس العین ہی ہے, تب بھی فقہاء اسلام نے کہا اس کے گوشت کھانے میں, جب فی نفس ہی وہ بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, بھیڑ ہے, مینڈا وغیرہ ہے, فی نفس ہی. اب یہ چاند ایک مسائل تھے جو ان جانوروں کے متعلقہ تھے, اگرچہ اس کی بہت ساری فروعات ہمارے فقہاء اسلام نے ذکر کی ہیں, لیکن اس سے ملتے جلتے ہوئے سوالات بساؤ کا آ جاتے ہیں. عرض کیا تاکہ عوام الناس جن کی رسائی ان کتابوں تک نہیں ہو سکتی ان کو بھی شریعت کا یہ علم پہنچ جائے. اب آ گیا ان کا تعلق جانوروں کا عمر کے ساتھ. بکری اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, گائے کی کتنی درکار ہے, اور اونٹ کی کتنی درکار ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ یاد کرنے کے قابل ہے. کیوں یہ جملہ بولا؟ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ دندہ ہوگا تبھی اس کی قربانی جائز ہوگی. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بھلے دانت توڑ کے کر دے, پھر کیا کریں گے؟ اسلام نے ایک اصول دیا ہے, بکری کی جنس مذکر ہو یا مؤنث ہو, خصی ہو یا غیر خصی ہو, جس کا ذکر ہم سبھی کا پیچھے کر رہے ہیں, کامل 1 سال درکار ہے. کامل 1,
جس شخص کے گھر میں 1434 سن ہجری 10 ذوالحجہ شریف کو بکری نے جنم دیا. کون سے سن ہجری میں؟ 1434 سن ہجری کے 10 ذوالحجہ، یعنی پچھلے سال. اب 1435 میں ہم بیٹھے ہیں. 1435 سن ہجری کے 11 ذوالحجہ کو اس بکری کے جنم کی قربانی شرعاً ٹھیک ہے عمر کے لحاظ سے. بقایا وہ عیب ہے یا نہیں اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ابھی آتا ہے. عمر کے اعتبار سے میں نے بات کی. اگر مینڈھے میں 6 ماہ کا بچہ جو دور سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہو، اتنا فربہ ہو کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سال والوں کے برابر ہے، سال والوں کے، اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے. اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے مینڈھے کے حق میں، بکری کی جنس کے حق میں نہیں. یعنی بکری یا بکرا یہ سال پورا درکار ہے، جبکہ مینڈھے کے حق میں، بھیڑ کے حق میں اگر دور سے اس کے 6 ماہ کا بچہ اتنا فربہ ہے کہ وہ کیا نظر آتا ہے کہ یار یہ سال کا ہے، یہ کتنے عرصے کا ہوگا، واقعی یہ صورتحال ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی. دوسرا جانور گائے ہے. دوسرا جانور کون سا ہے؟ گائے ہے. گائے اور بھینس کی عمر ایک ہی درکار ہے. قربانی کے حق میں گائے اور